کتاب انسانی زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر نہ تو معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی روایات و اقدار و تاریخ پر قائم رہ سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں خالد مسعود کتاب گھر سے۔ سب سے پہلے ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو ترغیب نہیں دی جاتی کتاب کلچر کی، اور وہ نرسری بن نہیں پاتی۔ پاکستان میں کتاب سے تعلق کمزور ہونے کا جو ایک عام تاثر ہے، آئیں ہم تلاش کریں کہ واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پہ جو کام ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے، جو اسکول کالج یونیورسٹی کی سطح پہ ہوتے ہیں کام وہ بھی نہیں ہو رہے، اور جو گھروں میں والدین کے کام کرنے کے لیے ہیں وہ بھی اس طرف پوری 101 ساتھ نہیں ہو رہے۔ جب تک اس طرف خصوصی توجہ نہیں دی جائے گی تو نئے جو بچے ہیں وہ کتاب پڑھنے کی طرف یا لٹریچر پڑھنے کی طرف، نصاب کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھنے کی طرف انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونے کی۔ کتاب کلچر کے کم ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کتاب کا رجحان جو کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مطالعے کا شوق نہیں رہا، مطالعے کا ذوق بھی نہیں رہا، مطالعے کا کوئی مقصد بھی سامنے نہیں رہا۔ کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ انسانی ذہن کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے بدن کے لیے کھانا اور ورزش ضروری ہے، اسی طرح انسانی ذہن کے لیے مطالعہ اور تفکیر یہ ازحد ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مطالعہ اور تفکیر کیا ہمارے ہماری درسگاہوں میں اس کی حوصلہ افزائی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت یا قدر ہے؟ جنرل بکس میں یا لٹریچر جو ہے، کلاسک ہے، ان کتابوں کی قیمت جو ہے عام آدمی کی قوت خرید سے بہت زیادہ ہے، اور وہ نئی کتاب خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کی سطح پہ پبلشرز حضرات کو خصوصی رعایت دی جائے اسپیشل قیمتیں کے ریڈیوس کرنے کے لیے، اور عام آدمی کی قوت خرید کے اندر کتاب کی قیمت کو لایا جائے تو اس سے اس طرف لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ جو بچے امتحانات میں اچھے نمبر لیتے ہیں وہ بچے بھی غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت بہت کم گوارا کرتے ہیں، اور اکثر بچے تو نصابی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ وجہ یہ کیا ہے کہ ہمارا نظام امتحان اور ہمارا طریقہ تدریس بذات خود ایک بچے کو صرف نمبرات کے ساتھ ہی تولتا ہے، نمبرات کی روشنی میں اس بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بچے جو مختلف علوم پڑھتے ہیں وہ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس مضمون سے متعلقہ سابقہ روایات، اس مضمون سے متعلقہ کتب، اس مضمون سے وابستہ افراد، اس مضمون میں کی جانے والی مختلف تحقیقات، ان سب سے ان کو بہت کم سروکار ہوتا ہے۔ کتب بینی یا مطالعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو مطالعہ ہوتا ہے تفکیر کے لیے، تحقیق کے لیے، اور مطالعہ ہوتا ہے علم کی خاطر، علم میں اضافے کے لیے، اور مطالعہ ہوتا ہے اپنے ذہن کو مزید وسعت دینے کے لیے، مطالعہ کیا جاتا ہے مزید نئے سے نئے الفاظ کے لیے۔ اور ہمارا جو نظام امتحان ہے وہ چونکہ کالج لیول تک، بلکہ بسا اوقات یونیورسٹی لیول تک بھی اس کی بنیاد یا رٹا ہے، اور یا کچھ مضامین ایسے ہیں کہ اس کے اندر کچھ خاص تفکیر کی، کچھ خاص غور و فکر کرنے کی یا تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی، یا اس کا میدانی اتنا تنگ ہے کہ اس میں کچھ خاص تحقیق کی طلبہ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کے سامنے کچھ سوالات ہی نہیں ہوتے۔ تو جب تک ایک اچھا سوال پیدا نہیں ہوگا
تحقیق کا شوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک درسگاہوں کے اندر مطالعے کا رجحان نہیں ہوگا، جب تک اساتذہ خود خارجی مطالعے کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اور جب تک یہ رٹا کلچر ہمارے درسگاہوں میں باقی رہے گا، تو مطالعے کا رجحان، شوق اور بامقصد مطالعے کا ایک عام فضا قائم نہیں ہوگی۔ اور جب تک یہ فضا قائم نہیں ہوگی، مطالعے کے شوق کو اور کتاب کے پڑھنے کو اور کتاب سے کچھ حاصل کرنے کو ایک مقصودی کام نہیں سمجھا جا سکے گا، اور یہی جو اس کے اثرات ہوں گے یہ عمومی معاشرے پہ بھی پڑیں گے۔ تو جس طرح عام معاشرے کے اندر اب فکشن اور ڈائجسٹ یا سطحی چیزوں سے آگے بڑھ کر پڑھنے کا رجحان بہت کم رہ گیا ہے، یہی چیزیں ہماری درسگاہوں کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا میری بات کا، حاصل یہ ہوا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعے کا شوق معاشرے کے اندر کم ہے، تو اس میں جو چیز ہمارے ذمہ ہے، یعنی اساتذہ کے ذمہ ہے، اس پہ بھی توجہ دی جائے کہ ہم خود بچوں کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرنے میں ہماری اپنی شخصیت کتنی معاون اور مددگار ہے، اور ہمارا نظام امتحان، ہمارا نظام تعلیم یہ مطالعے کو کتنا اس کی مطالعے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور مطالعے کو یہ کتنا عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اساتذہ کی رائے میں پورا معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ملک میں عام لوگ خصوصاً بچے اور نوجوانوں میں کتاب بینی کا رجحان کم ہوا ہے، تاہم آج بھی کتاب سے جس قدر بھی تعلق موجود ہے اس کا کریڈٹ اساتذہ کو ہی جاتا ہے۔ کتب بینی کے کم ہونے میں ٹی وی اسکرین کا کتنا کردار ہے، اور کیا طالب علم میں کتب بینی کا شوق اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک بات ہے، اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ ٹی وی اسکرین سے تو چھٹکارا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو لمیٹڈ کرنے کے اوپر فوکس بندے کو کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تقریباً ساری ہی کنورٹ ہو گئی ہیں، خاص طور پر لاک ڈاؤن کے بعد موبائل اسکرینز کے اوپر، ٹی وی اسکرینز کے اوپر، اسکریننگ کے اوپر۔ تو اس وجہ سے اسکریننگ ٹائم تو پہلے سے زیادہ انکریز کر گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈکریز آیا ہے۔ اور پہلے ایک اچھی اپرچونیٹی ہوتی تھی کہ یونیورسٹی میں بچے جاتے تھے، فری ٹائم میں لائبریری میں جا کر بیٹھ گئے، تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بک پسند آ رہی ہے تو اس کو جو ہے ایشو کروا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو بہت پازیٹیو تھیں، لیکن اب انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ سچویشن پورے ملک میں کہ یونیورسٹیز وغیرہ بھی آف ہیں، ویسے بھی لائبریریز کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی زیادہ ہی ہے تو وہ بندہ یہ کہ 2 پیجز کی تحریر پڑھ لیتا ہے، کوئی کالم پڑھ لیتا ہے، آرٹیکل پڑھ لیتا ہے۔ تو ریڈنگ تو اب بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں البتہ اسکرین ریڈنگ جو ہے وہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ، اور اس طرح کے آڈیو جو ریڈنگ ہے، مثال کے طور پر بکس جو ہوتی ہیں وہ آڈیو کی فارم میں آپ کو سنائی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا کنسیپٹ ہے۔ تو مجھے بھی میرا اندازہ یہ کہ یہ جو آگے دور آ رہا ہے اس میں جو ہے یہ کنسیپٹ جو ہوں گے ریڈنگ کے حوالے سے وہ شاید تھوڑا سا چینج ہو جائیں گے، اور لیکن یہ کہ بک بینی جو ہے، کتاب بینی جو ہے وہ شاید زندہ رہے، کیونکہ آپ جس بندے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا کتاب پڑھنے کے حوالے سے، وہ بندہ جو ہے وہ کتاب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو بچپن میں ہم نے ہی بہت کتابیں پڑھی ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے ان بک سے، اور آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، وہ سب ان بکس کے جو ہے سامنے رکھ کر ایک ترتیب پایا گیا ہے۔ تو ان بکس کا ایک ہمارے اوپر اثر ہے، ہماری شخصیت کے اوپر اثر ہے، تو وہ اثر تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ اب بک بینی کا ہمیں اتنا موقع نہیں مل رہا، اور اب ہم یعنی کہ مجھے شاید اندازہ میرا یہ ہے کہ یہ پورا لاسٹ سمر جو ہے میں شاید ایک بک پڑھ سکا ہوں، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کوئی خاص بڑی، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں تھی، کوئی اتنی دلچسپ کتاب نہیں تھی، اور وہ کوئی ریکمنڈڈ کسی نے کی تھی تو اس چکر میں ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ چیزیں ہیں،
لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا وہ پھر اس سے بچ نہیں سکتے. تو یہ ایک طریقے سے ایڈکشن بھی ہے، لیکن ایک اچھی ایڈکشن ہے. آخر میں یہ پیغام سب کو دینا چاہوں گا کہ تعلیم سے دوری ملک کی تباہی کا باعث ہے. جب تک بچہ مشاہدے کا شوق پیدا نہیں کرے گا وہ تعلیم میں کبھی دلچسپی نہیں لے سکے گا. اپنے بچوں کو اور خود کو بھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. ان کو کتاب کی اہمیت سے آگاہ کریں کیونکہ کتاب ہماری بہترین دوست ہے. کتاب کا مطالعہ کر کے ہم اپنے بہت سے سوالوں کا جواب خود حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.